السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل قرآن کلاس وتھ سجل. تھینک یو سو مچ جی. جو رسپانس مجھے آیا نا انٹروڈکٹری ویڈیو پہ، دیٹ واز امیزنگ. بہترین رسپانس تھا. آپ لوگوں نے جو سراہا ہے، جو ویوز تھے اور جو کامنٹس تھے اور جو لائکس تھے اور جو دعائیں تھیں اور جو سراہنا تھا، بلکہ ابھی تک ہیں، ان کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. آپ اس صدقہ جاریہ میں میرا جو ہے وہ حصہ بنے ہیں، اور اس کار خیر میں آپ نے جو حصہ لیا ہے تو یہ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ قرار پائے گا. اس کی ریزن میں کئی مقامات پر دے چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بندے تک بھی، ایک شخص تک بھی اگر ہم ہدایت پہنچانے کا وسیلہ بن گئے، یعنی ہمارے تھرو، ہماری وجہ سے کسی تک اگر ہدایت پہنچ گئی تو یہ ہمارے لیے آخرت کے دن بہت بڑی بات ہوگی. تو جس میں آپ دیکھیں نا کہ اللہ جس طرح فرماتا ہے قرآن میں کہ ایک شخص کی جان جس نے بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی. تو جس نے ایک شخص جس کی وجہ سے اگر جہنم کی ہلاکت سے بچ گیا، تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے اور کتنی بڑی کامیابی ہے جو اللہ جو ہے وہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ انٹروڈکٹری ویڈیو میں وہ جو ابتدائیہ تھا اس میں دو باتیں رہ گئی تھیں. ایک تو یہ کہ ایک میری پرسنل بات ہے، وہ میری وصیت ہے اپنے تمام وارثوں کے لیے کہ یہ جو قرآن کی کلاسز اور جو قرآن کے کاز میں جو بھی جتنا مجھ سے ہو پائے میں کروں، تو اس کو کبھی بھی کسی دنیا کمانے کے لیے اور اس کو پیسہ کمانے کے لیے یوز نہ کیا جائے. جیسے یوٹیوب پہ اکثر لوگ مونیٹائزیشن آن کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا ان ویڈیوز کے ساتھ نہ کیا جائے. میں صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. تو آپ بھی میری اس کاز میں میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور سیکنڈ بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میرا جو چھوٹا بھائی جو شیر بہادر، جس کا نام بھی میرے دادا جی کے نام پر ہے، تو اس کو میں کریڈٹ ضرور دوں گا، اور یہ مجھ پر ایک طرح کا فرض ہے اس کو کریڈٹ دینا، کیونکہ لازم ہے مجھ پہ، کیونکہ اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، میرے ساتھ بہت زیادہ ٹائم دیا، اور یہ جو ویڈیوز آپ تک لائی جا رہی ہیں اس میں اس کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہے. تو وداؤٹ اینی ڈیلے شروع کرتے ہیں. آج ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے، اور یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، اس کی 7 آیات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ جو ریپیٹ ہونے والے الفاظ اور حروف ہوں گے وہ میں وہاں پہ اسکرین پہ میری کوشش ہوگی کہ میں لکھ دوں انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ سنیں ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بھی، تو مزید زیادہ جو ہے نا اس معاملے میں رہنمائی ملے گی انشاءاللہ تعالی. تو آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تھوڑا سا میں یہاں پہ گائیڈ کر دوں کہ قرآن پڑھنے کے کچھ آداب ہم نے قرآن مجید خود سکھاتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کر. تو ایک اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے رکھے. اور سیکنڈلی یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. لنکس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں، یا پھر اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہوں تو وہ کامنٹ سیکشن میں مجھے میسج کر سکتا ہے، ادھر میں انشاءاللہ لنکس ڈال دوں گا. تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، بے، ساتھ، اسم، نام، اللہ، اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ. اب یہ جو بے ہے یہ بیسکلی پریپوزیشن ہے. اس کا ترجمہ جو ہم بار بار ریپیٹ کریں گے وہ تو ساتھ ہوگا، لیکن یعنی بے کا ترجمہ ساتھ ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں محاورے کے اعتبار سے اور جملوں کے اعتبار سے بے جیسے انگلش میں پریپوزیشن ہوتی ہے، وہ پریپوزیشن کی طرح یہ چینج ہوتا رہتا ہے. یعنی کبھی کا یا کے کی اس قسم کا اس کا ترجمہ بنے گا، کبھی پر اور اس طرح، یا کبھی سے یہ ترجمہ ہوگا. تو بے، ساتھ، اسم. اسم سب جانتے ہیں ہم، اردو میں ورڈ یہ یوز ہوتا ہے نام، اللہ ہے، اللہ کے. تو اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے. الرحمن، رحمان کے. الرحیم، رحیم کے. یعنی اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ، یا اللہ
جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اس کے نام سے۔ الحمد، تمام حمد، لے واسطے، اگین یہ لے ایک اور حرف آ گیا ہے جس کا مطلب ہے واسطے، تو یہ بھی میں انشاءاللہ لکھ دوں گا تاکہ آپ دیکھتے بھی جائیں۔ یہ وہ حروف ہیں یہ کہ جو اس قسم کے الفاظ اور حروف جو ہوں گے جو بار بار ریپیٹ ہوں گے، بار بار دہرائے جائیں گے قرآن میں، تو آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ ترجمہ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ معاونت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمد، تمام حمد، تمام تعریف، اردو میں ہم بولتے ہیں حمد، آپ جانتے ہیں حمد کرنا، تعریف کرنا، تمام تکوینی حمد، لے واسطے، اللہ اللہ کے لیے، رب رب کے لیے، العالمین عالمین کے، یعنی عالمین کے رب اللہ کے لیے ہے تمام ہم۔ یہ کتنی لاجیکل بات ہے اور کتنی زبردست بات ہے کہ اب اللہ نے تو ہر چیز کو پیدا فرمایا، تو اب جب آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ دو آیات میں ریلیٹ کروں گا جو زیادہ ڈیٹیل میں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں، اور چونکہ قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس آیت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی سوال لائیں گے ہم اس کی بہترین تفسیر لے آئیں گے۔ تو قرآن میں اللہ نے خود تفسیر فرمائی ہوئی ہے، اور جو بھی کوشچن ریز ہوتا ہے اس کی تفسیر ہدایت کے لیے جو ضروری ہوتی ہے وہ قرآن میں اللہ پہلے سے فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنا، قرآن کو قرآن سے ہی اس کی تفسیر کرنا سب سے زیادہ مفید، اچھا اور بہترین راستہ ہے، اور سب سے زیادہ محفوظ راستہ ہے، کیونکہ ایک ہی کتاب ہے جو دنیا میں محفوظ ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ وہی کتاب ہے جو اس وقت آپ جس کو پڑھ رہے ہیں اور جس کے پڑھنے کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور وتواصوا بالحق کے تحت، یعنی باہم ایک دوسرے کو حق یعنی قرآن کی ہم جو تبلیغ ہم پر فرض کی گئی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اتفاقاً ابھی میں نے بخوبی لفظ یوز کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس میں بے اور ساتھ خوبی لگا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں ایسے کئی ورڈز ہیں، یہ جو بے کا جس کا ترجمہ ہم ساتھ کر رہے ہیں اردو میں یوز ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں بوجہ، اس وجہ سے، بحفاظت، حفاظت کے ساتھ، حفاظت سے، بوقت ضرورت، وقت کی ضرورت کے مطابق، تو بے آپ یوز کرتے ہیں ہم، یعنی ہم لوگ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں۔ تو لے واسطے، اب لے بھی آپ اردو میں یوز کرتے ہیں، کیسے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں۔ تو یہ ورڈز آپ دیکھیں گے کہ جس کی اردو میرے جیسی ہے، یعنی بہت ہی اچھی نہیں ہے اور گزارا لائق ہے، اس کے لیے بھی 60 to 70% جو قرآن مجید میں الفاظ یوز ہوئے ہیں وہ اس کو ضرور آتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیے گا کہ قرآن بہت آسان ہے، اور اردو بولنے والوں کے لیے تو مزید آسان ہے۔ الحمد یعنی تمام حمد، لے واسطے اللہ ہے، اللہ کے لیے، تو جہاں بھی لے آئے گا ہم وہاں واسطے دہرائیں گے، بار 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 دہرائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی عالمین کے رب کے لیے، تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ الرحمن، رحمان یعنی بہت رحم فرمانے والے کے لیے ہے، الرحیم بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والے کے لیے۔ یہ رحمان رحیم جب اکٹھا آیا ہے تو اللہ کی رحمت چونکہ ہر چیز پر حاوی ہے، تو اللہ نے دو الفاظ اس کو بیان کرنے کے لیے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ جیسے ہمارا بھی زبان میں ایک اسلوب ہوتا ہے، جیسے ہم کوئی بہت زیادہ گوری چیز ہو تو اس کو ہم یا ہو تو اس کو کہتے ہیں یار بہت گورا چٹا ہے، کسی بہت زیادہ گوری چیز کو بیان کرنا ہو تو، یا کوئی بہت کالا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کالا سیاہ ہے، تو دو ورڈز یوز، کالا اور سیاہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پیلا، کوئی بہت زیادہ کسی چیز کی پیلاہٹ کا اظہار کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں پیلا زرد ہے، حالانکہ دونوں ورڈز کا ایک ہی مطلب ہے۔ اسی طرح سے لال رتا ہم یوز کرتے ہیں، تو یہ دو ورڈز، یہ اسلوب ہوتا ہے کہ ایک ہی مطلب کے دو ورڈز آتے ہیں تاکہ انسان کو اندازہ ہو سکے کہ اللہ کی رحمت سب پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت سے زیادہ کسی چیز کو نہیں سمجھتا۔ مالک، مالک کے لیے ہے، یوم، یوم، الدین، دین کے، یعنی بدلے کے دن کے مالک کے لیے ہے۔ بدلے کا دن قیامت کا دن، اس دن آپ کو مجھے جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہم نے کیا ہوگا اس کا ویسا ہی بدلہ مل جائے گا، اچھا کیا ہوگا تو اچھا بدلہ مل جائے گا، برا کیا ہوگا تو برا بدلہ مل جائے گا۔ تو یہ وہ بنیادی عقائد ہیں کہ جو آپ پر کم از کم 5 دفعہ پڑھنا فرض ہیں،
اور اللہ کا احسان ہے ہم سب پر کہ ہم ان سے بخوبی واقف ہو گئے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ رحمان اور رحیم یعنی اللہ کو سمجھنا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی رحمت حاوی ہے. تمام حمد بیان تعریف اللہ ہی کی کرنی ہے، جو کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے. تو اللہ کی رحمت سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھنا. اور مالک یوم الدین بھی وہ ہے، یعنی ملکیت ساری قیامت کی اسی کے پاس ہے، اختیار سارا اسی کے پاس ہے. جب یہ عقائد آپ کے اسٹرانگ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر آپ آگے چلیں گے اور آپ کہیں گے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اییا صرف کا تیری. کا اگین ایک ورڈ ہے، میں لکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی، اس کا ترجمہ بھی سامنے اسکرین پہ آ جائے گا. کا تیری، صرف تیری. کا جب بھی آئے گا تو تیری، تجھے، جیسے انگلش میں یو جس کو آپ کہتے ہیں وہ مراد ہوگا. صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور اییا صرف کا تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی صرف تیری ہم استعانت کرتے ہیں، صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آیت مبارکہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس وجہ سے میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے شرک کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر شرک کی حالت میں کوئی مر گیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. اس کے علاوہ اللہ جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، اگر کوئی گناہ کی حالت میں بھی مر گیا شرک کے علاوہ تو اس کے اعمال ظاہر ہے تولے جائیں گے، اور اللہ چاہے گا تو اس کی ظاہر ہے کہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے اور اس کی نیکیوں کی بدولت اور اللہ کی رحمت کی بدولت وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن شرک ناقابل معافی ہے، شرک کی حالت میں کوئی مر گیا تو وہ کبھی بچے گا نہیں. اس کے ساتھ میں نے کچھ آیتیں آپ لوگوں کے لیے رکھی میں ریلیٹ کرنے کے لیے. ایک تو سورہ مبارکہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے آپ باقی آیات سے تفسیر اگر کرنا چاہیں اور ڈیٹیلز لینا چاہیں تو وہ سورہ مبارکہ ہجر کی 87 نمبر آیت ہے اور سورہ مبارکہ نمل کی 59 نمبر آیت ہے. اب صرف تجھ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کی تفسیر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے میں جو آپ کو ریفر کروں گا وہ سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق کو واسطے اسی کے یعنی اللہ ہی کے لیے پکار برحق ہے، یعنی اللہ کو پکارنا برحق ہے، باقی سب باطل ہے باطل ہے باطل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں اسی آیت کا، آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہیں وہ تو ان کے لیے شے بھر بھی قبول نہیں کر سکتے. اور ان کی مثال ایسے پکارنے والوں کی ایسے مثال ہے کہ جو پانی کو دیکھ کے ہاتھ پھیلا دے اور پانی کبھی بھی اس کے منہ تک جانے والا نہیں ہے. پھر دوسری آیت میں ریفر کروں گا سورہ فاطر کی 13 نمبر آیت ہے. آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہیں وہ تو ایک گٹھلی کے جھلی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، قطمیر کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ نے یہ حکم دی. اور اگر تم انہیں پکارو گے، اس سے اگلی آیت آپ دیکھیں سورہ فاطر کی ہی 35 نمبر سورت کی 14 نمبر آیت کہ اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے، اور بالفرض اگر وہ سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا کفر کریں گے. یہ مفہوم میں کر رہا ہوں، آپ کر دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب سے پکارنا، دعا کرنا، یہ شرک ہے. اور اس شرک کا وہ لوگ کفر کر دیں گے کہ کیا، یعنی انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکاریں. اور سورہ مومن کی 66 نمبر آیت آپ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کل کہہ دے انی یقیناً میں نہیں کیا گیا ہوں، مجھے منع کیا گیا ہے ان کے اعبدو میں عبادت کروں الذین ان لوگوں کی جو تدعون تم دعا کرتے ہو جن سے من دون اللہ اللہ کے علاوہ. اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں کہ جن کو تم دعا کے لیے پکارتے ہو. اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ، یعنی کہ
عبادت کو دعا کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا. اور وہ حدیث مبارکہ آپ ذہن میں لائیں، آپ سب جانتے ہیں، ہم نے بچپن میں پڑھی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا اہم ترین عبادت ہے. اور عبادت کس کی جائز ہے؟ ذرا سوچیں. عبادت صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی سے دعا جائز نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ باقیوں کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، تو ان کی مثال اللہ نے کیا دی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں مثال دی جاتی ہے پس غور سے سنو اسے. ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو تدعون من دون اللہ، جن سے تم دعا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ اس کے یعنی مکھی پیدا کرنے کے لیے اجتماع کر لیں، سارے کے سارے مل جائیں تو بھی نہیں کر سکتے. اور اگر وہ مکھی ان سے کوئی شے سلب کر لے جائے تو اس کو واپس نہیں اس سے لے سکتے. کمزور ہے مانگنے والا اور کمزور ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیے اللہ نے کس طرح سے مذمت فرمائی ہے ان لوگوں کی، اور ان یعنی دعا کرنے والوں کی، اور جن سے دعا کر رہے ہیں، جو انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمیں پکارو، ہم تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں گے، تو ان لوگوں کی کس طرح سے مذمت فرمائی. اور اس کے ساتھ لاسٹ آیت پیش کروں گا، وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 106 ہے. اور نہ تو پکارنا اللہ کے علاوہ اسے کہ جو نہ تجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. تو اللہ کے علاوہ تکوینی فائدہ یا نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ شرک آخر کیسے ہے؟ دعا کرنا، پکارنا اللہ کے علاوہ کیسے شرک ہے؟ تو آپ دیکھیں، جب آپ غیب سے اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ظاہر ہے، موجود ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ آپ کو سن سکتا ہے ہر جگہ اور آپ کی دعا قبول فرما سکتا ہے. لیکن اب آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکاریں گے تو ظاہر ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ نے یہ مان لیا ہے کہ کوئی اور بھی اللہ کی مخلوق میں سے اللہ جیسا ہے جو آپ ہر وقت آپ کو سن رہا ہے اور سب کو سن رہا ہے اور دعا قبول کر سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرح کن فرما کے آپ کی حاجت پوری کر سکتا ہے بغیر اسباب کے. تو یہ طاقت، کن والی طاقت، اللہ کے علاوہ کسی اور میں ماننا ہی شرک ہے. تو جب آپ دعا کریں گے تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ آپ نے کوئی اللہ کا ہمسر ڈھونڈ لیا، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہی شرک ہے. اور قرآن میں آپ جگہ 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 شرک کی مذمت دیکھیں گے، اور اتنا زیادہ اسی لیے روکا گیا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں اور ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ شرک جو ہے وہ ہمیشہ اپنے عروج پر رہا ہے. اور سورہ یوسف کی آیت مبارکہ یاد آتی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کثیر ہیں، بہت زیادہ انسان ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں اس حال میں کوئی شرک کر رہے ہوتے ہیں. تو شرک پاسبل ہی تب ہے کہ جب اللہ کو مانا جائے. اللہ کو مان کر شرک کیا جاتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ کو مان کر جب اوروں کو اللہ جیسا سمجھا جاتا ہے، ولم یک اللہ کفوا احد کی نفی کی جاتی ہے، کسی اور کو اللہ جیسی صفات اس میں بھی مانی جاتی ہیں، ان سے مدد مانگی جاتی ہے، ان کو پکارا جاتا ہے، ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی کروائی جاتی ہے غیب سے، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے. تو اس لیے صرف یا اللہ مدد کہنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اور اللہ کے علاوہ کسی بے جان چیز کو یا جاندار چیز کو، کسی پتھروں کو یا کسی اور چیز کو پکار رہا ہے، یا کسی شخصیات کو یا کسی ہستیوں کو پکار رہا ہے، تو یا اللہ مدد کی بجائے یا فلاں مدد اور یا فلاں مدد کہہ رہے ہیں، تو اس کو روکیں اور اسے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور انہیں یہ آیات ضرور بتائیں. اور اگر وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ ایک سادہ سا ترجمہ ضرور سنائیں. آگے چلتے ہیں جی. اہدے، ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت ہے. قرآن کی بے تحاشا آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ سیدھا راستہ صرف اور صرف قرآن ہے. صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا جو انعمتا، تو نے انعام فرمایا، علیہم، اوپر جن کے، یعنی علیہ ایک اور ورڈ آ گیا، الذین اور علیہ، یہ دونوں میں لکھ دوں گا انشاءاللہ. الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کو جو، اور علیہ اوپر. یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے یہ ورڈز، آپ دیکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود یاد ہوتے چلے جائیں گے.
راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر علاوہ یعنی ان کے علاوہ ہیں، المغلوب جن پر غضب کیا گیا، علیہ اوپر، ہم جن کے، تو جن پر یعنی جن کے اوپر غضب کیا گیا یہ لوگ اس کے علاوہ ہیں، ولا و اور لا نہ ہی، الضالین گمراہ ہیں، یہ لوگ نہ ہی گمراہ ہیں اور نہ ان لوگوں کے علاوہ ہیں جن پر غضب کیا گیا۔ یہاں سے اس آیت مبارکہ سے کچھ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں اور وہ آدھی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے انعام فرمایا، تو یہ تو اس حساب سے تو پھر بنی اسرائیل جو ہے انعام یافتہ ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں نا، یاد رکھیے گا، جو آدھی آیات پڑھ کے غلط طور پہ دلیل لیتے ہیں اور غلط استدلال کرتے ہیں اور مقصد صرف شیطانیت پھیلانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ واضح ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن پر غضب نہیں ہوا کبھی بھی، اور نہ ہی یہ گمراہ لوگ۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں تو جگہ جگہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان پر اللہ نے کئی دفعہ عذاب نازل فرمایا، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور وہ گمراہ ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن مجید میں انشاءاللہ آپ اس سفر پہ چل نکلے ہیں تو ضرور انشاءاللہ آپ وہ پڑھ لیں گے کہ کس کس جگہ پہ انہوں نے گمراہیوں کے پہاڑ کھڑے کیے ہیں بڑے بڑے، اور کتنی جگہ پہ وہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کی آدھی آیات پڑھتے ہیں اور پھر اس سے غلط طور پہ استدلال کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر ختم کرتا ہوں، اور وہ ایسے ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک جگہ ایک آیت میں کہ نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں۔ اب اس سے اگر ہم آدھی پڑھیں گے تو ظاہر ہے یہ پھر وہ تو لوگ کہیں گے یار اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو یہ شیطانیت پھیلائی جائے گی۔ اگر سیاق و سباق بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ آگے کی بات اور پیچھے کی بات کو رد نہیں کر سکتے، ان کو ملا کے بات کرنی۔ اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی 26 نمبر آیت میں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن کے ذریعے اور قرآن کی مثالوں کے ذریعے اللہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ سیم وہی لوگ ہیں جو آدھی آیت پڑھتے ہیں۔ اگلا ہی جملہ ہے اس آیت کا کہ اللہ نہیں گمراہ فرماتا مگر فاسقوں کو، یعنی اللہ فاسقوں کے علاوہ گمراہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں سنائیں گے، وجہ شیطانیت۔ تو وہ اعراف 3 میں جیسے اللہ نے فرمایا قلیلم ما تذکرون، بہت کم ہی ہے کہ جو تم ہدایت حاصل کرو گے، تو یہ ہر جگہ جو ہے وہ ویلڈ ہے۔ تو آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے سورہ فاتحہ کی 7 نمبر آیت کے ساتھ سورہ نساء کی 69 اور نحل کی 121 آپ ان ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو مزید جو ہے وہ انشاءاللہ رہنمائی ملے گی۔ اسی طرح سے میں ریلیٹ بھی کرتا رہا کروں گا، اور وہ ورڈز جو بار بار آ رہے ہیں ان کو بھی میں ہائی لائٹ کرتا رہوں گا، بار بار انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو ضرور یہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف ایک سپارہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور موسٹ آف دا ورڈز جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں ان کو آ گئے ہیں۔ اب تو انشاءاللہ اس چینل کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے آڈینس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور سننے والوں میں اور قرآن فیلوز میں، اللہ اس میں برکت ڈالے۔ اور پلیز اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا۔